السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایف آر نالج نیٹورک میں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی بھابھی جان جو ہمارا سبق ہے اس میں سے چند اقتباس کو ہم لوگوں نے پڑھا۔ آج اس کہانی کے بچے ہوئے جو سبق ہیں اسے اس ویڈیو میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ اختر نام کا وہ دیور ہوتا ہے، رقیہ بھابھی ہوتی ہیں۔ اختر ان کے گھر پہ آتا ہے، اختر پوری کہانی بھابھی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد شمی نام کی لڑکی آتی ہے، پھر بھابھی دودھ لے کر ہاسپٹل کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ شمی وہی لڑکی ہوتی ہے جو بھابھی جان کی مدد کے ہی سہارے پڑھ رہی تھی۔ اب آگے اس کہانی کا اگلا رخ کیا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں، اختر کیا کہہ رہا ہے۔ اور سبھی طالب علموں سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو جتنا چاہے شیئر کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے آج اسٹارٹ کرتے ہیں اس بھابھی جان سبق کے اگلے مرحلے میں اختر کی زبانی سنتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، اختر کہہ رہا بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی، ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ یعنی پہلے بھابھی جان اچھی خاصی پیسے والی تھیں، لیکن اب ان کے پاس صرف ایک ہی نوکر ہے۔ پہلے 4-5 نوکر ہوا کرتے تھے، لیکن آج ایک ہی نوکر ہے جو صرف بازار سے سودا لاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپیے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھیں، اب 400 روپیے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں، اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ گویا کہ 450 روپے میں یہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں اور دوسروں کی بھی زندگی کی فکر کر رہی ہیں۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینے مزدوروں اور طالب علموں کے انجمن کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنس اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھی۔ دیکھیے بھابھی کتنی اچھی تھی، بھلے ہی اپنے اوپر کتنی بھی مصیبت ہو لیکن دوسرے کی مصیبت کو یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ کہہ رہے بھائی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگ کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ سب لوگ یہ سوچتے تھے کہ بھابھی ناز و نخرے میں پلی ہوئی بڑے گھر کی بچی تھی، اور بھائی جان کو سیاست سے شوق تھا، تو ظاہر سی بات ہے بڑے گھر کی بچی چھوٹے گھر میں ایڈجسٹ کر پاتی ہے یا نہیں، یہ تو انسان کی سوچ ہی بتاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے گھر کی بھی بچی چھوٹے گھر میں ایڈجسٹ کر لیتی ہے اور وہ انہی کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ تو آگے دیکھیے، کہہ رہے ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھیجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھیں جو نازوں کی پالی تھیں اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھیں جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہیں،
رہا کریں گی اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹری میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کی کرسی والی سیاست چلے گی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے ہی رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگیں، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی تو بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھیں، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ 2 سال کے بعد جب بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابھی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور وہ انہیں پالتی رہی۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا تو بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں۔ گویا کہ اتنی مصیبت ہونے کے باوجود بھی بھابھی گھبرا نہیں رہی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے، یعنی ملازمت مطلب نوکری کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے، کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارشیں لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بھابھی جان کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے، یعنی جو نئے لکھنے والے جو ہوتے تھے ان کے نام ہوتے تاکہ وہ بچہ کچھ لکھ اور پڑھ سکے۔ جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے، بھابھی جان محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھیں اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوط کا جواب دیا کرتے تھے، یعنی خطوط خط کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ان کی دل شکنی ہو۔ پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھی۔ دیکھیے یہاں پر کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرنی چاہیے۔ آج دیکھیے رقیہ بھابھی کی کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، یہ سب ہم لوگوں کے لیے ایک میسج ہے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے مدد کے لیے اپنا ہاتھ پھٹائیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے کھڑے اتریں۔ یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے مشین معلوم ہوتی تھی۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، یعنی اختر نے کہا، کیا کہا؟ آگے چلتے ہیں۔ اختر کہہ رہا ہے کہ بھابھی آپ نے کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائیں اور بولی، اختر ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں، یہ تو ہمارے مستقبل کی امید ہے، یعنی فیوچر کی امید ہے، یعنی بھوش کی امید ہے۔ اگر میں ان پودوں پر
روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان کے پھول لگیں اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ دیکھیے بھابھی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ ارے میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ پیسہ سے مدد کر سکتی، نہ کسی چیز سے کم کچھ ہیلپ تو کر سکتی ہوں، جو کر سکتی ہوں اتنا تو کر سکتی ہوں نا۔ یہ سب اچھی سوچ ہے میرے دوستو، ہم سبھی کو بھی ایسی سوچ رکھنی چاہیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، میں چپ ہو رہا۔ ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی۔ وہ بہت اداس تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت اسے بٹھایا اور باتیں کی، پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بھابھی جتنے اسرار کے ساتھ پوچھتی، معلوم ہوتا کہ اس کے ہونٹ اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں یعنی بیڈ روم میں لے گئیں، دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی، اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ وہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے MA کی فیس ادا کرنی ہے اور روپیے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہے۔ اب وہ بھائی کے لیے بھی فیس مانگے، لیکن دوسرا کوئی اور ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اور صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ بھابھی نے بڑے محبت سے شمی کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولی پگلی، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اسی طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بھابھی انسان نہیں، عزم کی پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولی۔ اب یہ بھی ایک لائن جو ہے نا، امپورٹنٹ لائن ہے۔ بھابھی نے کون سی چیز لا کر دی؟ تو سونے کی 2 چوڑیاں۔ لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ شمی شاید گر جاتی، لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شمی سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھی جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھی، اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ اس لائن کو اپنی کاپی میں لکھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھی، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب بھابھی چوڑیاں دے دی۔ اب وہ چوڑیاں کن کی تھی؟ اب اختر کہہ رہا ہے کہ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہمت ہو سکتی، اور میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کہی۔ میں نے کہہ دیا میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا۔ پھر وہ بولی، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، شادی
کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کروں، احمق مطلب بے وقوف، احمق مطلب بے وقوف، ٹھیک ہے، یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ اور وہ جمیلہ، بھابھی نے کہا وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی بولی اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، یعنی اختر نے کہا۔ اب بھابھی کہتی ہے یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے تو لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو اپنی امی کی پسند سے شادی کر لو پھر۔ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی، پھر کیا سوچا؟ اب اختر کہہ رہا کہ شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، یعنی اختر نے کہا۔ تو پھر بسم اللہ، بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اتنا کہہ کر اختر پھر بھابھی سے کہتا، اف بھابھی، کہ یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا، یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون، ہر روز ایک نیا بوجھ کیا کرتی ہے، اپنے لیے بڑھائے جاتی ہیں، خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہیں، مگر ہمت ہے، اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائی جاتی ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہو گئی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بلکہ اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگیں اور بولی، سچ مچ جمیلہ بیمار پڑی، جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے۔ تار کا مطلب ہوتا ہے لیٹر، تار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خط، ٹھیک ہے۔ تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سنولایا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد مشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجئے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو معلوم ہوا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، گھومنا۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ یعنی اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میرے لیے گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے بیدار پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگ جاگ رہی تھی۔ تو پیارے بچوں، عزیز طالب علم، آپ نے دیکھا یہ بھابھی جان کی پوری مکمل جو کہانی تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی عادت اتوار اچھی رکھنی چاہیے، لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے ہی فائدے کے لیے نہیں سوچنی چاہیے۔ اب ان میں جو الفاظ و معنی ہے اسے دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے کلیسا کا مطلب ہوتا ہے گرجا،
گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ، احتجاج، اعتراض، حجت، انکار، ملازمت، نوکری، خدمت میں رہنا، سراپا سر سے پاؤں تک، نجات، رہائی، چھٹکارا، صلیب عیسائیوں کا مقدس نشان، جبر، ظلم، ستم، یہ سبھی کو آپ کیا کریں، اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ملازم، نوکر، خادم، ستون، کھمبا، عزم، ارادہ، نیت، جمع، عزائم۔ اب آپ نے جو پڑھا اس کا خلاصہ دیکھیے۔ کہہ رہے سہیل عظیم آبادی کی کہانی بھابھی جان میں آپ نے رقیہ بھابھی کے روپ میں عورت کے ایک ایسے کردار کے بارے میں پڑھا جو مہر وفا اور ایثار و قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، رقیہ بھابھی ہمارے دلوں میں اتنا اپنا ایک مستحکم مقام بناتی جاتی ہیں۔ دراصل کہانی میں ان کی پوری شخصیت ایک شمع کی طرح قارئین کے سامنے آتی ہے۔ قارئین مطلب پڑھنے والوں کے سامنے، شمع جو خود جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی سے نہ جانے کتنے تاریک ذہن منور ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم سبھی ملیں گے، اور ان تمام اسباق کو میں پہلے پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کوشچن آنسر سیریز میں چلاؤں گا، نہیں اور میراتھن کلاس بھی چلاؤں گا، تاکہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور ضرور بضرور میرے اس ویڈیو کو سنیں، کیونکہ سننے کے بعد آپ کو کہانی سمجھ میں آئیں گی کہ آخر اس چیپٹر میں کہا کیا گیا ہے۔ تو جب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔